اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف مکیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس سورت سے پہلے الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس سے پہلے ایک مرتبہ بتایا گیا ہے حروف مقطعات کے سلسلے میں. بہرحال اب کوئی نئی بات یہاں بولنے کی نہیں ہے. جس سے پہلے بتایا گیا حروف مقطعات کے بارے میں بات وہی ہے. اگر دہرائی جائے تو دہرا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مختصر طور پر کہا جائے حروف مقطعات یہ قرآنی آیات 4 قسم کی ہیں: محکمات، حکایات، مقطعات اور متشابہات. سمجھے؟ جی حضرت. ہاں، محکمات جن سے احکام نکلتے ہیں، حکایات جو پچھلے زمانے کے حالات اور بادشاہوں اور انبیاء کرام کے واقعات جس میں مذکور ہیں وہ حکایات، اور متشابہات جن کا ظاہری معنی مراد نہ ہو وہ متشابہات. ید اللہ فوق ایدیہم جیسے ید اللہ کا یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، ہاں، اور اس کا معنی حق ہے. اور نمبر 4 مقطعات جن کا ترجمہ بتایا نہیں گیا ہے. اللہ اعلم بمرادہ، تفسیر میں فرمایا گیا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ نہیں؟ جانتے تھے یا نہیں؟ جی. تو دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی جانتے تھے. وہ کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے تھے، یہاں پر تفسیر جلال شریف میں ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسولہ کا لفظ نہیں ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن دوسری آیتوں کو جب دیکھیے گا تو پتہ چلے گا کہ رسول بھی جانتے ہیں. مثلا الرحمن علم القرآن، تو رحمان نے قرآن سکھایا. اب سوال ہوگا کہ رحمان نے قرآن سکھایا تو پورا قرآن سکھایا، آدھا قرآن سکھایا؟ مکمل قرآن سکھایا کہ ادھورا قرآن؟ جی. تو یہاں قرآن سے مراد ہے مکمل قرآن. اللہ نے مکمل قرآن سکھایا ہے. تو جب مکمل قرآن سکھایا ہے تو یہ الف حروف مقطعات قرآن میں سے ہے یا نہیں؟ یہ مناظرہ کے انداز سے. ہیلو جی حضرت. ہیلو. جی. اس طرح یہ مناظرہ میں ہوتا ہے نا، اس طرح انداز بتا رہا ہوں میں. جی جی. اب یہ حروف مقطعات قرآن میں سے ہے یا نہیں پوچھا جائے. اگر کہیں قرآن میں سے نہیں ہے تب تو قرآن کا انکار ہو جائے گا. اور کہ قرآن میں سے ہے، جب قرآن میں سے مانا جائے گا. الرحمن علم القرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم دیا گیا، تو حروف مقطعات کا بھی علم عطا کیا گیا. سمجھے؟ جی بے شک. اب یہ ہے کہ جب علم عطا کے بتایا کیوں نہیں؟
تو بتایا کیوں نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تم کہتے تمہارے بقول تمہارے کہ اللہ کا علم ہے، رسول کو نہیں، تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ جی ہیلو، اور رسول اللہ بتائیں گے کہاں سے بتائیں گے؟ اللہ جتنا دیتا ہے اتنا پاتے ہیں وہ. کیا ہے وہ؟ ہاں پڑھو بھائی پڑھو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو ان کو وہی ہوتی ہے وہی بولتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں، اس سلسلے میں وہی نہیں فرمائی. آپ نہیں بولے، اب اعتراض کرو کیوں نہیں بولے، تو اللہ نے وہی کیوں نہیں فرمائی وغیرہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حروف مقطعات کا بھی علم تھا، لیکن بتایا نہیں. اللہ کا حکم نہیں ہوا بتانے کا. یہ راز و نیاز کی بات ہے، رموز کی بات ہے، رموز الہی ہیں، سمجھے؟ جی بس یہیں تک مختصر طور پر. اور یہ بعض علماء نے، صوفیاء کرام نے اس کے اشارتاً معنی کیا ہے، معنی تو نہیں ہے. فرمایا کہ الف لام میم جیسے الف اللہ، لوز لام سے لوح محفوظ، میم سے محمد مراد ہیں. یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ بس یہ سمجھے کہ الہامی طور پر، اور یہ مختلف حدیثوں سے وہ سمجھ کر کے اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہے، سمجھے؟ جی حضرت. اچھا بہرحال چلیے، تو ان میں سے الف لام را بھی ہے. تلک آیت الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. روشن کتاب اس معنی کر کے اس کے تمام جتنی اس میں آیتیں ہیں، جتنے اس میں ہیں، سب اس میں روشن ہے. مطلب جتنے احکامات، جتنے اس سے حکایات، جتنے اس کے وہ عبرت و نصیحتیں ہیں، یہ سب واضح ہیں. اس میں کوئی حلال حرام کا بیان، احکام کا بیان، منہیات کا بیان بالکل واضح ہیں. اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، واضح ہے. انا انزلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا، عربی زبان میں. اور یہ عربی زبان جنت کی زبان ہے، عربی زبان آخرت کی زبان ہے، عربی زبان فرشتوں کی ہے، عربی زبان آخرت کی ہے. آخرت میں قبر سے لے کر حشر تک اور جنت میں سب یہ عربی زبان بولی جائے گی. تو یہ قرآن عربی نازل کیا گیا. لعلکم تعقلون، کہ تم سمجھو. یہ سمجھو مراد ہے یہ عربی جاننے والے عرب کے لوگ، چونکہ یہ عرب میں آیا تھا، آپ عرب میں تشریف لائے تھے، قرآن عرب میں نازل ہوا، اس لیے لعلکم تعقلون کا لفظ آیا، سمجھے؟ جی اب یہاں پر یہ ہے ہیلو جی ہیلو جی حضرت. اب یہاں پر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ تو عربی زبان تو یہ عرب والوں کے لیے، بھائی یہ عجمیوں کے لیے کیا ہے؟ تو عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، عجمی یہ تعقلون، یہ عرب کے لوگ مخاطب ہیں. لیکن جو عجمی لوگ ہیں، یہ ہندوستانی لوگ ہیں، اور اردو ہندی جاننے والے، بنگلہ جاننے والے، یہ لوگ کے لیے تو آسان نہیں ہوا، پریشان کون ہے نہیں؟ تو یہ اگر نہیں جانے عربی تو یہ کیسے، کیا یہ معین سے مواخذہ ہوگا؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا قرآن. ایک زمانہ تھا، ہیلو جی حضرت. ایک وقت تھا کہ عربی زبان کا بڑا دورہ تھا. جی عربی زبان کا دورہ تھا. عربی زبان، عرب کے لوگ اپنی زبان پر ان کو ناز تھا، اور پوری دنیا کو وہ چیلنج دیتے تھے عربی زبان جاننے والے. اور اسی لیے وہ اتنے اس قدر اس مقام پر فائز تھے کہ اپنے کو عرب کہلوایا اور دوسرے تمام ممالک کو عجم کہلوایا. سبوں نے مان لیا عرب و عجم، یعنی عرب جو عرب کے معنی فصیح بولنے والے، فصاحت کے ساتھ بولنے والے، اور جو لوگ عربی نہیں جانتے تھے ان کو
अजम कहा, गूंगा, समझे। जी तो इसको समझने ये समझो कि जैसे आजकल इंग्लिश जुबान है, अंग्रेजी है। लोग कहते हैं अंग्रेजी जो नहीं जाने वो कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं जानता है। और इंग्लिश जानने वाला आज किसी मुल्क में जा सकता है और घूम सकता है, बातचीत कर सकता है पूरी दुनिया में। हेलो जी हजरत, हेलो, जी जी पूरी दुनिया में इंग्लिश जानने वाला अपनी जगह बना सकता है और अपनी बात चला सकता है। पूरी दुनिया में इंग्लिश का दौर दौरा ऐसा है तभी से। ऐसी एक जमाना था, अरबी का दौर दौरा था। और अरबी जानने वाला किसी मुल्क में भी वो जाकर के वो नहीं होता था, वो हर जगह अपनी बात मनवा लेता था। तो बात है कि इसीलिए कुरान मौके देते हैं, मान लेते हैं, समझे। हाँ, हर स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी जुबान को मौके देते हैं, मान लेते हैं जरूरत की बुनियाद पर। ऐसे अरबी को भी सबों ने मान लिया, एक वक्त था मान लिया और इसको फौकियत दी। इसलिए कुरान सिर्फ अरब के लिए ही, अब कुरान पूरी दुनिया के लिए है। हेलो जी हजरत, कुरान पूरी दुनिया के लिए। कोई किसी को बोलने का हक नहीं है कि कुरान अरबी में क्यों, बांग्ला में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, हिंदी में होना नहीं, गलत बात है। जो सबसे अहम ज़बान होती है उस पर जब नाजिल कर दिया गया तो उसके तहत तमाम ज़बानें आ गई। के लिए लिहाजा हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अरबी सीखे और अरबी सीख करके वो अल्लाह को पहचाने, आखिरत पहचाने। और जो नहीं सीखेंगे, नहीं आएंगे, वो पकड़े जाएंगे। इन्ना अंज़लनाहु कुरान अरबिय्या, बेशक हमने नाजिल किया उसको कुरानी अरबी कुरान की शक्ल में। बेशक हु का मर जाए किताब कि कहीं वो समझें। नक़ुस्सु अलैक, महबूब हम तुमको सुनाते हैं, तुमसे बयान करते हैं अहसन क़सस, बेहतर किस्से। ये कुरान पाक की आयतों को बेहतर किस्से, यानी इसमें कोई वैसे पहले बताया कि इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, इसमें कोई उलझन नहीं है। और जितने आयत हैं सब फसी हैं, गैर फसी कोई आयत नहीं, कोई हर्फ नहीं, सब फसी फसाद तो बलागत भरी हुई है। ये अहसन क़सस है। बिमा वहयना इलैका, ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें कि तमाम उसके जुमले और तमाम बातें फसी और बली हों। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि तमाम आयतें फसी हैं, इसमें गैर फसी होने की कोई बात नहीं है। इसलिए ये कुरान ये क़यामत तक के लिए चैलेंज के साथ, क़यामत तक के लिए किताब है, आखिरी किताब चैलेंज के साथ है। अच्छा, बिमा वहयना इलैका, उससे जो हमने तुम पर नाजिल वही फरमाई ये कुरान, अगरचे तुम इससे पहले गाफिलीन में से थे, यानी बेखबर थे, यानी इससे बेखबर। इस सूरे की शान नुज़ूल ये है, उलमा फरमाते हैं कि उलमा यहूद एक मर्तबा, हेलो सुन रहे हैं जी हजरत, जी एक मर्तबा, हाँ कहते हैं अशराफ अरब से कहा, उलमा यहूद ने एक अरब वालों से, अरब के अशराफ शुरफाए अरब से कहा कि अच्छा इनसे पूछो तो जो नबी नबूवत का दावा करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनसे पूछो ना कि ये याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद जो मिस्र में थे, तो नहीं क्या मुल्क शाम में थे, तो मिस्र में कैसे पहुंचे। सवाल उलमा यहूद ने सवाल करने के लिए कहा अरब के कुफारे कुरैश के कोई सरदारों को उनसे पूछो कि मुल्क शाम में रहते थे तो फिर मुल्क ये मिस्र कैसे पहुंचे वो लोग, क्या वाकया है। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या मालूमात है कि नहीं, बताओ कुछ उनसे, वो कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, उनके हालात क्या हैं, समझे। जी हजरत, जी जी जी। पूछा, सरकार से पूछा बताओ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। सूरह यूसुफ 12 नाजिल फरमा दी, सूरह यूसुफ, अल्लाहु अकबर। सुभान और बता दिया गया, पूरी तफसील पढ़ेंगे आप ये सूरह यूसुफ में कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम
ملک شام میں تھے، ان کی اولاد پھر مصر آئے، کیسے آئے، کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کی پوری تفصیل بچپنا سے لے کر کے آخری عمر تک پوری تفصیل ہے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تب وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یعنی یعقوب سے، یا ابت، یا ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ 11 ستارے سے مراد 11 بھائی مراد ہیں، اور سورج سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام، اور قمر سے ان کی ماں مراد ہیں۔ بعضوں نے فرمایا کہ ان کی ماں انتقال کر گئی تھی اس لیے ان کی خالہ مراد ہے۔ ان کی اماں کا نام تھا راحیل، حضرت راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے شادی فرمائی ان کی بہن سے، تو ایک خالہ مراد ہے، قمر سے خالہ مراد ہیں۔ بہرحال ان کی ماں مراد ہوں چاہے خالہ مراد ہوں، تو 11 ستارے سے ان کے بھائی 11 بھائی مراد ہیں، انہیں کل 12 بھائی تھے لوگ، 11 بھائی مراد ہیں۔ اور یہ کوکب و شمس، یہ کہتے ہیں شمس و قمر سے مراد ان والدین۔ قولا، اس وقت جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام مظاہرہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ یوسف اور بنیامین 2 بھائی الگ ماں سے تھے، چھوٹے تھے یہ لوگ، اور ان کے بڑے بڑے بھائی سب جو 10 بھائی تھے یہ یوسف سے حسد کرتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بڑے حسن و جمال کے مالک تھے۔ ہیلو جی حضرت، بہت حسین و جمیل تھے، بے مثال تھے، ان کی طرح کوئی شخص نہیں تھا، تو یہ اور بزرگ بھی تھے، اور یہ ان کے بھائی لوگ ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار و محبت، زیادہ محبت کرتے تھے، زیادہ پیار کرتے تھے، اس کی وجہ سے بھائی لوگ حسد کرتے تھے۔ جب اتنا خواب دیکھ لیا، یہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے شب قدر کی رات، شب قدر کو قدر کی رات اور جمعے کی رات، شب جمعہ شب قدر جی متبرک رات میں خواب دیکھا تھا، اور والد سے بیان کیا، تو والد سمجھ گئے یہ تو عجیب، تو بہت بڑا خواب ہے، ہاں، اور حق خواب ہے۔ اب یہ بھائی لوگ، ان کے بھائی لوگ حسد تو کرتے ہی ہیں، جب یہ سن لیں گے تو اور جان کے کیا کہتے دشمن بن جائیں گے، اس لیے یہ فرمایا کہ قال یا بنیا، اے بابو، لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب بیان نہ کرو اپنے بھائیوں سے، علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے، ورنہ تم سے مکر کریں گے، یکیدوا لک کیدا، تم سے فریب کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، کیونکہ یہ شیطان ان کو رغلائے گا اور وہ تمہارے پیچھے، تمہارے دشمن جان کے پیاسے ہو جائیں گے، اس لیے ان سے بتانا نہیں۔ خواب کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لے، حدیث شریف میں آیا ہے اچھا خواب دیکھے تو اپنے دوستوں سے ان سے بیان کرے جو جن سے محبت ہے، جو ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہیلو جی حضرت، ہاں، ان سے بیان کرے جو ان کی بھلائی چاہے اور وہ جانکار بھی ہو، ان سے بیان کرے۔ اور برا خواب دیکھ لے تو بائیں طرف 3 بار تھتکاری دے دے اور گھوم جائے اور کسی کو نہ بولے۔ ہیلو، جی جی جی، کسی کو نہ بولے، یہ ہے مسئلہ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ جو اچھا خواب ہے، بہت شاندار خواب ہے، اب یہ بیان کریں گے، یہ اگر کسی سے بیان کریں گے یہ تو بھائی لوگ ان کے جان کے پیاسے ہیں ہی ہیں، جان کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو پتا ہے کہ بتانا نہیں ان کو، شیطان تو دشمن ہی ہے، شیطان ورگلائے گا اور تمہاری جان ختم کریں گے لوگ، اس لیے بتانا نہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور یوں ہی تمہارا رب چن لیتا ہے، اجتباء میں چننا، چن لیتا ہے تم کو چنے گا، یوں ہی تم کو چنے گا، تم کو مخصوص کرے گا تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور تمہیں سکھائے گا باتوں کی تعویل سکھائے گا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے جاننے والے اور سب سے بہتر جاننے والے تھے، یہ قرآن شاہد ہے، نص قرآن موجود کی آیت، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ،
اور مکمل کرے گا وہ اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ مکمل کیا تھا ان کے والدین سے پہلے حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صرف، اور کوئی نہیں، کوئی نبی نہیں، سمجھے؟ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سب انبیاء کرام، بہت سارے انبیاء کرام آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کرام آئے ان کی اولاد سے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام جی، اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام تھا سارہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام تھا حاجرہ، جو دونوں بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو سارہ کے نسل سے، سارہ کے پیٹ سے اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد سے یعقوب، یوسف علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل تھی، جی، بہت حسین و جمیل تھی، اور یہاں تک فرماتے ہیں اتنے حسین تھی کہ یوسف علیہ السلام کا حسن انہی کا صدقہ تھا، جی، حسن یوسفی انہی کا صدقہ تھا، جی، سمجھے؟ جی، بہرحال یہ اسحاق علیہ السلام اولاد میں سے یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر جیسے اللہ نے اپنی نعمت مکمل فرمائی، ایسے ہی تم پر مکمل فرمائے گا۔ ان ربک علیم الحکیم، بے شک تمہارا رب علیم ہے، جانکار ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔